سینہ ہے تیرا امی اس کے پیام ناز کا، جو نظام دہر میں پیدا بھی ہے پنہا بھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہمارے سینے میں اپنی ہستی کو تصور بٹھا کے بھیجا ہے. حق کشور جس سے ہو تسخیر بے تو تفنگ، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان. یعنی آپ تصور کی بلندی دیکھیں اقبال کی شاعری کے. حق کشور یعنی یہ ساتوں آسمان، یہ ساتوں زمینیں، ان کے درمیان کی موجود ہر چیز، جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ، یعنی توپ چلائے اور تلوار چلائے بغیر ہم اس پوری کائنات کو مسخر کر سکتے ہیں. کس چیز سے؟ تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ ساما بھی ہے. وہ ساما کیا ہے؟ وہ ساما ہے کردار کی طاقت. اگر کردار کی طاقت قرآن کے مطابق بن جائے تو ہم اس پوری کائنات کو مسخر کر سکتے ہیں. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگیے تاما بھی. یہ بھی مسلمانوں کا ایک جو معروف تصور ہے نا کہ نمازیں پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے لی اور حج کر لی، تو اقبال اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہی ناداں ہے کہ چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگیے داما بھی ہے. یعنی اسلام تو آیا اس لیے ہے کہ مسلمان کو دنیا کا امام بنائے اور تمام دنیا ان کے پیچھے پیچھے چلے. لیکن اگر تو نے ہی چند کلیاں لے کر اپنے دامن کو بند کر لیا تو تیرا علاج سوائے یقین کی قوت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. پھر تیسرا تصور جو اقبال کی شاعری میں ملتا ہے وہ بہت نمایاں تصور ہے خودی کا تصور. اور خودی کیا ہے؟ خودی کے ساز میں ہے عمر جاویداں کا چراغ، خودی کے سوز سے روشن ہے امتوں کے چراغ. اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے، قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف. اور ایک غلامی سے ہے روح تیری مزمحل، سینہ بے سوز میں ڈھونڈ خودی کا مقام. یہ خودی کیا چیز ہے؟ اقبال جو تصور دیتے ہیں اپنی شاعری میں، اس میں خودی یہ ہے کہ بندے کا ہاتھ اور اس کا دامن اگر پھیلے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کیا، اور اپنے اصولوں پر کسی طاقت سے کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے. اصولوں کی خاطر دنیا قربان کر دی جائے لیکن دنیا کی خاطر اصول قربان نہ کیے جائیں. یہ انسان کی خودی. اور اس خودی کو جس نے جتنا پایا ہو، اگر خود نہ کرو خود کرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. یعنی یہ تصور ہے اقبال کا کہ جس نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا اور اللہ کے آگے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تو اسے موت بھی شکست نہیں دے سکتی. وہ موت کے بعد بھی زندہ جاوید ہو جاتا ہے. اقبال کہتے ہیں خودی کے ساز میں ہے عمر جاویداں کا چراغ. یعنی اگر ہمیشہ کی عمر حاصل کرنی ہے، قوموں کی زندگی میں ہمیشہ رہنے والی امت بننا ہے، تو خودی کے سوز سے اپنے چراغوں کو جلا لو. ہمارے چراغ کیا ہیں؟ ہمارے چراغ ہمارے دل ہیں. اگر ہم دلوں میں اپنی خودی کا تصور بٹھا لیں، آج کے حالات میں تو ہمیں یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کل اگر انگریز تو آج امریکہ کا وہی رول ہے. اور ہمارے دانشور ہمیں دن رات یہ سمجھاتے رہتے ہیں کہ ہم امریکہ سے بگاڑ نہیں پیدا کر سکتے. امریکہ سے بگاڑ کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ ہم ایک ایک کر کے اصول کیوں توڑے چلے جائیں؟ اس لیے کہ اگر امریکہ دولت نہیں دے گا اور وہاں سے امداد نہیں آئے گی اور وہاں سے ہمارے جتنے بھی تاروں کو اس کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں وہ اس طرح سے باقی نہیں رہیں گے، پاکستان باقی نہیں رہے گا. یہ تصور ہے جو آج ہمیں سکھایا جا رہا ہے. یہ تصور ہے جو کل انگریز جس وقت بر صغیر میں تھے ان کو بھی یہی سکھایا جاتا تھا. لیکن اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خودی ہو، ساما کی محبت میں مضمر ہے تناسانی، مقصد ہے اگر منزل غارت کرے ساما. یعنی ساما کی محبت ہے یا منزل کی محبت ہے؟ اگر منزل کی محبت ہے تو ساما کی محبت سے نکلنا ہوگا، اور سامان کی محبت ہے تو منزل کی محبت کو دل سے نکال دیجئے. یعنی دونوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت اختیار کرنی ہے. اور اگر منزل کی محبت ہے پھر غارت کرے ساما، یعنی پھر ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن چیزوں کو چھوڑنا مشکل لگتا ہے، ورنہ منزل چھوٹی ہونے کا اندیشہ ہے. تو خودی جس قوم نے پالی، جو علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی، یعنی اگر خودی نہیں ہوگی قوم میں، امت میں خودی نہیں ہوگی تو اس کی تقدیر میں محکوم رہنا ہی لکھا ہے. اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. فطرت افراد سے اقماز بھی کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اقماز بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف.
یعنی ہو سکتا ہے ایک آدھ کوئی غلطی کرے تو اس کی غلطی کا وہ نتیجہ نہ بھگتنا پڑے، لیکن جب پوری پوری قوم اپنی پالیسیاں بناتے وقت محکومی کی حالت میں بناتی ہے اور اپنے اصولوں پر سمجھوتا کر لیتی ہے تو فطرت ایسی امتوں اور ایسی قوموں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ تو عروج اگر حاصل کرنا ہے تو اپنے دل میں امید، یقین اور خودی کے تصور کو بٹھانا ہوگا۔ پھر تیسری بات جو اقبال کی شاعری میں ہمیں نظر آئی، جو تصور ہمیں ملتا ہے وہ عشق مصطفیٰ کا تصور۔ عشق مصطفیٰ کا تصور اقبال کہتے ہیں مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، یعنی مومن کو اٹھانے والی چیز کیا ہے؟ جب تک اللہ کے نبی سے عشق نہیں ہوگا، محبت بھی نہیں، عشق نہیں ہوگا، اور جب تک آپ کی اتباع کرنے والا مومن نہیں ہوگا اس کی حالت تبدیل نہیں ہوگی۔ مثل وہ قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تو نغمایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمے موت سے ہنگامے طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یعنی اگر دنیا میں روشنی لانی ہے تو صرف ایک ہی شمع ہے ہمارے پاس جو ہمیں ہاتھ میں پکڑنی ہوگی، اور وہ شمع کیا ہے؟ وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع ہے۔ جتنا ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوگا، جتنی آپ کی محبت ہمارے دل میں ہوگی اور جتنا ہمارے دل میں اتباع کا جذبہ ہوگا، ہماری شمع اتنی ہی روشن اور دنیا کی آنے والی صبح بھی اتنی ہی روشن ہوگی۔ پھر اقبال اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں یہ الفاظ نقل کر رہے ہیں، جواب شکوہ سے یہ بند دیا ہے میں نے، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، یعنی اگر دوسری اقوام کے حملوں سے بچانا ہے تو جو ڈھال ہمیں پہننی ہوگی نقصان سے محفوظ رہنے کے لیے امت کو، وہ عقل کی صورت میں ہوگی۔ لیکن اگر ہمیں پیش قدمی کرنی ہے اور اپنے اصولوں کو، اپنی نظام حیات کو غلبہ دینا ہے تو پھر ہمیں تلوار چلانی ہوگی، کس سے؟ عشق سے۔ عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، یعنی میں نے تو پوری دنیا کے لیے تجھے خلیفہ بنایا ہے، کسی ایک چھوٹے سے حصے کے لیے نہیں بنایا۔ ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، یعنی تو اگر پورے یقین سے نعرہ تکبیر لگائے گا تو اس پوری دنیا میں آگ لگا سکتا ہے۔ تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، یعنی اگر تو واقعی مسلمان بن جائے تو جو تدبیر تو اختیار کرے گا وہی میں تیری تقدیر بنا دوں گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے۔ لوح و قلم سے مراد یعنی وہ جہاں قسمت لکھی جاتی ہے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کی قسمت لکھ دی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے نبی سے محبت کرو گے تو یہ جہان کیا چیز ہے، میں تو قسمت کا نوشتہ تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا، جو چاہے اپنی قسمت لکھ لینا۔ امید، یقین، خودی اور عشق مصطفیٰ، اور اس کے بعد آخری بات میں کہوں گی کہ وقت ہی ہمارے پاس کم ہے، تصور امت اقبال کی نظر میں مرکز سے جڑے بغیر اور اپنی بنیاد اسلام کو بنائے بغیر، یعنی وطنیت کی بھی انہوں نے نفی کی، فرقہ واریت کی ہر شکل کی انہوں نے نفی کی، اور پیغام دیا کہ اسلام کی بنیاد پر متحد ہوئے بغیر یہ امت عروج نہیں پا سکتی۔ یہ بت کے تراشید تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشان دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نہ زار اے تیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ یعنی وطنیت بت کی مانند ہے اقبال کی شاعری میں۔ جب وطن بن جاتے ہیں اور آپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں تو امت کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا۔ یہ بنیاد صرف اسلام ہوگی، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت تھی گئی۔ یعنی ہم وہ امت نہیں ہے کہ جو ہم مغرب کو دیکھ کر اور ان کا ماڈل ہم فالو کر لیں، بلکہ ہماری بنیاد کیا ہے؟ رسول ہاشمی کی بنیاد
सिर्फ और सिर्फ कुव्वत मजहब में पोशीदा है। ये मजहब से हम जितने करीब होंगे हम आपस में भी उतने ही करीब होंगे। लेकिन आज का अलमिया ये है कि यूरोप के सारे ममालिक ने तो मिलकर एक करेंसी और एक वीजा और एक उसूल बना लिए, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के लिए उनके पास एक ही तरीका है कि डिवाइड एंड रूल। इन्हें तकसीम करो, इन्हें तकसीम करो, इन्हें वतनों में तकसीम करो, इन्हें नस्ल की बुनियाद पे तकसीम करो, इन्हें रंग की बुनियाद पे तकसीम करो, इन्हें जुबान की बुनियाद पे तकसीम करो, और एक वतन में सूबों की बुनियाद पर, और सूबों में फिर मजीद सूबों की बुनियाद पर, और उसमें फिर बिरादरियों की बुनियाद पर, और उसमें फिर मज़ाहिब और मसालिक की बुनियाद पर तकसीम कर तकसीम कर तकसीम। मुझे तो लग रहा था कि ये पैगाम शायद हम सब के लिए आज इंतहाई शिद्दत के साथ इकबाल का है कि इस तकसीम को जब तक हम अपने अंदर से खत्म नहीं करेंगे हम उम्मत ही नहीं बन सकते। और जब उम्मत ही नहीं बन सकते तो उम्मत बने बगैर तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में अपने आप को काट कर अपने लिए दुनिया के भी खुदा न खास्ता नुकसान तलाश कर लेंगे और आखिरत के तो नुकसान है। बाल कहते हैं रब्तो ज़ब्ते मिल्लते बेज़ा है मशरिक की निजात, यानी मशरिक की निजात इस बात में पोशीदा है कि आपस में जुड़ जाएं। एशिया वाले हैं इस नुक्ते से अब तक बेखबर, यानी एशिया में आप देखें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये तीन इतनी बड़ी आबादी वाले ममालिक हैं और इनके पास अगर तीनों को जमा करें तो हर तरह के वसाइल इनके पास मादनी भी और अफरादी भी और तमाम तरीके के मौजूद हैं कि अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो ये ही दुनिया में एक तब्दीली ला सकते हैं। फिर सियासत छोड़कर दाखिल हिसारे दी में हो, मुल्क दौलत है फकत हिफ्ज़े हरम का एक समर, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा के काश पर, जो करेगा इम्तियाज़े रंगो खूं मिट जाएगा, जो करेगा इम्तियाज़े रंगो खूं मिट जाएगा, तुर्के खुरगाही हो या अराबिये वाला गोहर, नस्ल अगर मुस्लिम की मजहब पर मुकद्दम हो गई, उड़ गया दुनिया से तू मानिंदे खाके राह गुजर। यानी हमारे लिए तरजीह अव्वल मजहब होना है, इस्लाम होना है, लेकिन अगर हमने नस्लों को और अपने वतनों को मुकद्दम तरजीह करार दे दिया तो इकबाल कहते हैं उड़ गया दुनिया से तू मानिंदे खाके राह गुजर, ता खिलाफत की बिना दुनिया में हो फिर उस्तवार, ला कहीं से ढूंढ कर असलाफ का कल्बो जिगर, ला कहीं से ढूंढ कर असलाफ का कल्बो जिगर। यानी वो कल्बो जिगर लाना है कि सलमान फारस के थे, लेकिन जब मुसलमान हुए अल्लाह के नबी के पास पहुंचे तो अल्लाह के नबी ने उन्हें क्या दर्जा दिया कि सलमान तो हमारे हैं, हमारे अपने घर वाले हैं। हजरत बिलाल जो हबशी थे, गुलाम थे, लेकिन उनका क्या दर्जा दिया कि सहाबा उन्हें कहते थे कि मेरे आका और मेरे मौला। तो नस्ल अगर मुस्लिम की मजहब पर मुकद्दम हो गई, उड़ गया दुनिया से तू मानिंदे खाके राह गुजर। इकबाल कहते हैं कि मौजूदा आलम इस्लाम, यानी हर दौर में इकबाल की शायरी का पैगाम यही होगा कि आलम इस्लाम को मजहब की बुनियाद पर यकजा होना है अगर उरूज पाना है तो। और आज तो हमें चमकते हुए तारे नजर भी आते हैं। आज हम जो नक्शा देख रहे हैं दुनिया का, कि जो मुस्लिम ममालिक हैं, आप मिडिल ईस्ट में देख लें कि जो इनकलाबात आ रहे हैं और वहां पे जो तहरीकें उरूज पा रही हैं वो कौन सी तहरीकें हैं? वो तहरीकें हैं जिन्होंने अपनी बुनियाद मजहब पर रखी है। और जब वो तहरीकें ऊपर आ रही हैं तो एक मुस्लिम ब्लॉक बनता हुआ नजर आ रहा है, और इसके बनने के नक्शे से अभी नजर नहीं आ रहा, अभी सिर्फ उम्मीद पैदा हो रही है, लेकिन इसके बनने के नक्शे से ही आलम बातिल लर्जा उतरता है। और अभी से वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि इनकी कुव्वत को किसी तरह से पारा पारा कर दिया जाए। खास पाकिस्तान के हालात पर इस लिहाज से गौर करें कि जो बात कही कि फर्क कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ। जितने हम तकसीम होंगे उतने ही हम कमजोर होंगे, जितने हम जुड़ेंगे यकजा होंगे। बेशक मैं और आप हमें बहुत सारे इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन वो तमाम इख्तिलाफात सानवी हैं, और हमारे मजहब का एक होना, हमारे अकायद का एक होना, हमारे रोल मॉडल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में आपका एक होना हमारे यकजा होने की बहुत बड़ी बुनियाद है। और अगर हम इसी बुनियाद को याद रखें तो यही बुनियाद आज पाकिस्तान को बचाने वाली है।
اور اگر ہم اس بنیاد کو کمزور کر دیں گے ایک بازو تو ہم کاٹ دیں گے. اللہ نہ کرے کہ دوبارہ وہ منظر دہرایا جائے. تو آج اپنے اندر ہم یہاں سے اس بزم سے یہی پیغام لے کر جائیں کہ ہم یہاں سے جائیں گے تو امید کا پیغام لے کے جائیں. یہاں سے جانے کے بعد ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ آج اگر برا ہے تو کل بھی برا ہی ہوگا. نہیں, آج اگر برا ہے کل اچھا ہوگا انشاءاللہ. اور وہ کیسے اچھا ہوگا کہ میں اپنے دل میں یقین پیدا کروں اور میں اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کروں اور میں اس بات کو سمجھ لوں کہ مقصد ہے اگر منزل غارت گرے سما. خون ہے نغمہ ہے سودائے خام خونے جگر کے بغیر, نقش ہے سب ناتمام خونے جگر کے بغیر, نغمہ ہے سودائے خام خونے جگر کے بغیر. خونے جگر اگر نہیں بہایا, اگر میں نے کوشش ہی نہیں کی, اگر میں نے اس کے لیے کوئی قربانی ہی نہیں دی تو بغیر قربانی کے ثمر ہاتھ نہیں آتا. تو اقبال کے نشار پہ یہ اپنی بات ختم کروں گی کہ حقیقت ازلی ہے رقابت اقوام, یعنی قوموں کی زندگی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے وہ ایک حقیقت ہے. حقیقت ازلی ہے رقابت اقوام, نگاہ پیر فلک میں نہ میں عزیز نہ تو. یعنی آسمان کی نظر میں کوئی ایک قوم خاص چہیتی نہیں ہوتی, سب قومیں برابر ہوتی ہیں. خودی میں ڈوب زمانے سے نا امید نہ ہو کہ اس کا زخم ہے در پردہ اہتمام رفو. یعنی زمانہ جو زخم پہنچاتا ہے, جو نقصان پہنچاتا ہے, وہ دراصل ہماری رفو گری کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی ان صفات کو دوبارہ سے پیدا کریں اور جو خامیاں ہمارے اندر ہو گئی ہیں, جو خلا ان خامیوں کی وجہ سے ہو گیا ہے, وہ ان کو پورا کر دیتا ہے. رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ و یکتا, رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ و یکتا, اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک لہو. یعنی کیسے بھی حالات ہو جائیں انسان ہمیشہ منفرد رہ سکتا ہے, مثال بن سکتا ہے کس وقت کہ اس کے دل میں یہ پیغام جڑ پکڑ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی سپر پاور نہیں, اور جو اللہ کی مانتا ہے زمانہ اس کی مانتا ہے اور اس کے پیچھے چلتا ہے. تو میرا خیال ہے اتنے وقت میں اتنے ہی پوائنٹس کو ہم ڈسکس کر سکتے تھے. اللہ کرے کہ اقبال ہمیں امید کا جو پیغام دے رہے ہیں, یہاں سے جانے کے بعد ہم بھی امیدیں پھیلانے والے بنے, مایوسی پھیلانے والے نہ بنے.